प्रेसिडेंट ट्रंप वही गेम खेलने पर उतर आए हैं जो कि वो हर वीकेंड को खेलते हैं। बाकायदा गालम गलोच देने पर उतर आए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, और दूसरी तरफ देकर कहते हैं कि हम अग्रीमेंट करने के बड़े करीब पहुंच गए हैं। सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट दुनिया का गालियां देने पर मजबूर हो गया। आखिर इतनी क्या फ्रस्ट्रेशन है? वो ये भी हो सकता है कि वो चाहते हैं कि सेंटिमेंट बेस्ड जो ग्लोबल ऑयल मार्केट है और कमोडिटी मार्केट है वो पॉजिटिवली रिएक्ट करे। हर वीकेंड पे ये उनका फेवरेट गेम बन गया है, और जो गालियां वो दे रहे हैं वो भी माशाल्लाह से। फिर पाकिस्तान जो है बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है इस जंग को डिफ्यूज करने में। थोड़े रोज पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार के साथ एक सिटिंग थी चंद एंकर्स की, जिसमें मैं भी मौजूद थी। कभी भी मैंने ऐसे इससे पहले नहीं देखा कि किसी भी ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग की जो बातें हैं वो बाहर आ गई हूं। कि उस मीटिंग की बातें अगर बाहर आती तो शायद फिर भी थोड़ी बचत थी। बिल्कुल एक मिसलीडिंग तरह की बातें उस मीटिंग के बाद चंद लोगों ने की कि कई सारे वहां हमारे जो कॉलीग्स हैं, हमारे मेरे बड़े काबिल एहतराम सीनियर्स हैं, उन लोगों ने कई दफा कोशिश की अपने सवालात के जरिए कि वो किसी तरह की इन्फॉर्मेशन निकालें साहबदार साहब से। वीकेंड शुरू हो गया है और वीकेंड के खत्म होने से बिल्कुल पहले प्रेसिडेंट ट्रंप वही गेम खेलने पर उतर आए हैं जो कि वो हर वीकेंड को खेलते हैं। वो गेम क्या है? वो है कैरेट एंड स्टिक का गेम। कि एक तरफ एक कैरेट होती है, दूसरी तरफ स्टिक दिखाते हैं, और ईरान को कहते हैं कि या तो आप ये कैरेट खा लें वरना फिर आपको ये स्टिक पड़ेगी। वही सेम गेम प्रेसिडेंट ट्रंप दोबारा खेल रहे हैं। एक तरफ गालियां दे देकर ट्वीट कर रहे हैं, ईरान को कह रहे हैं कि ओपन द फकिंग स्ट्रेट यू क्रेजी बास्टर्ड्स। बाकायदा गालम गलोच देने पर उतर आए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। और दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देकर कहते हैं कि हम अग्रीमेंट करने के बड़े करीब पहुंच गए हैं। अब या उनकी ये बात मानी जाए या फिर वो उनको जो गालियां दे रहे हैं वो मानी जाए। सिंपल बात है कि ये कैरेट एंड स्टिक का गेम प्रेसिडेंट ट्रंप खेल रहे हैं। हर वीकेंड पे वो ये काम करते हैं ताकि ये कि अगला हफ्ता शुरू होने से पहले उनको किसी तरह से इस जंग से कोई एग्जिट मिले। और वो चाहते क्या है इस जंग के हवाले से, उनका गोल क्या है जो वो अचीव करना चाहते हैं, आज तक वो ये बताने से कासिर हैं। किसी को ये बात समझ नहीं आई है। और ये क्या पहली दफा है? अब इस दफा तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इतनी गालियां दे दी अपनी ट्वीट में कि सीएनएन को भी वहां पर पेरेंटल गाइडेंस की वार्निंग चलानी पड़ी, और साथ साथ उनको ये बताना पड़ा कि ये बच्चे ना देखें, ये बच्चों के देखने की चीज नहीं है। वेस्टर्न मीडिया भी प्रेसिडेंट ट्रंप की जो ट्वीट्स हैं उनको सेंसर करके चला रहा है। ये हालात आ गए हैं। सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट दुनिया का गालियां देने पर मजबूर हो गया। आखिर इतनी क्या फ्रस्ट्रेशन है? ये बहुत अहम सवाल है। ये पहली दफा नहीं है जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने गालियां दी हैं। अभी तो वो ईरान को गालियां दे रहे हैं जो कि उनका डिक्लेयर्ड एनिमी है। इसी तरह की गालियां वो इससे पहले सऊदी अरेबिया के लीडरशिप को दे चुके हैं। सऊदी अरेबिया तो यूएसए का अलाय है, और यूएसए के वेपन्स के लिए बहुत बड़ी मार्केट है सऊदी अरेबिया। वो सऊदी अरेबिया को कह रहे हैं कि जी वो दे रूलर्स दे थॉट दैट दे वुड किस माई एस। ये उन्होंने बात की प्रेसिडेंट ट्रंप ने। इतनी एक नेगेटिव बात उन्होंने अपने अलाय के बारे में भी की है, और वो जाहिर है उनकी मजबूरी है शायद कि सऊदी अरेबिया ने फिर उस बात का ऐसा कोई जवाब भी नहीं दिया। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के आप मेंटल स्टेट का इससे अंदाजा लगा लें कि ये कैरेट एंड स्टिक का गेम ये हर हफ्ते हर वीकेंड पर खेलते हैं। इसका एक और मकसद जो एक बहुत मैं लेजिटिमेट बात समझती हूं वो ये भी हो सकता है कि वो चाहते हैं कि सेंटिमेंट बेस्ड जो ग्लोबल ऑयल मार्केट है और कमोडिटी मार्केट है वो पॉजिटिवली रिएक्ट करे। और उनके पॉजिटिव स्टेटमेंट को देखते हुए कि वो हर वीकेंड पे कहते हैं कि अग्रीमेंट होने वाला है। फिर अग्रीमेंट कहां होता है? अग्रीमेंट उनके ख्वाबों में ही हो रहा होता है। कोई अग्रीमेंट नहीं होता, बल्कि जैसे ही हफ्ता शुरू होता है इजराइल और यूएसए दोनों मिलकर मजीद हमले जो हैं वो ईरान पर करने लग जाते हैं, और अग्रीमेंट की बात जो है वो बहुत दूर रह जाती है। सो अग्रीमेंट जो है वो हर वीकेंड पे वो ये बात इसलिए करते हैं प्रोबेबली ताकि ये कि ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिवली रिएक्ट करें, और क्रूड की प्राइसेस जो कि ग्लोबल एक क्राइसिस बन गया है क्रूड ऑयल की प्राइसेस का, वो प्राइसेस नीचे आ जाएं। शायद इस सोच के तहत प्रेसिडेंट ट्रंप की गेम खेलते हैं। हर वीकेंड पे ये उनका फेवरेट गेम बन गया है, और जो गालियां वो दे रहे हैं वो भी माशाल्लाह से। अच्छा, अब देखें बहुत एक क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है जहां पर समझ नहीं आ रहा कि आगे जंग होगी या फिर जंग खत्म होगी। इस सारे में पाकिस्तान, हमारी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि एक दफा फिर पाकिस्तान जो है बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है इस जंग को डिफ्यूज करने में और सीज फायर करवाने में। 15 पॉइंट्स का जो जिक्र है कि ट्रंप के 15 पॉइंट्स आखिर हैं क्या, ये एक बहुत बड़ा पेंडोरास बॉक्स है, और पाकिस्तानी लीडरशिप को पता है कि वो 15 पॉइंट्स क्या है। जो पॉइंट्स उनमें डुएबल हैं उनके ऊपर पाकिस्तानी जो लीडरशिप है, गवर्नमेंट है, वो कोशिश कर रही है कि ईरान को कन्विंस करे, और जो पॉइंट्स उसमें डुएबल नहीं है वो पॉइंट्स पाकिस्तानी लीडरशिप कोशिश कर रही है कि यूएसए को कन्विंस करे कि आप इनको भूल जाएं। ज्यादातर पॉइंट्स जो हमारे सोर्सेज हमें बताते हैं वो ये हैं कि वो यूरेनियम इनरिचमेंट से उनका ताल्लुक है। तो आप उसको ऐसा देख सकते हैं कि वो ज्यादातर जो पॉइंट्स है वो एक ही बात है कि घुमा फिरा कर जो है वो एक ही बात बार बार की जा रही है यूरेनियम के इनरिचमेंट को लेकर। एनीवे गोइंग फॉरवर्ड अब ये बहुत एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया है,
اور میں اس میں ایک بات ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ تھوڑے روز پہلے ڈیپیوٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کے ساتھ ایک سٹنگ تھی چند اینکرز کی، جس میں میں بھی موجود تھی، اور اس سٹنگ میں ایک بیک گراؤنڈ بریفنگ ہوئی، اور ہوا یہ کہ بہت سلیکٹڈ اینکرز کو بلایا گیا اس میٹنگ میں. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ کوئی پہلی بیک گراؤنڈ بریفنگ نہیں ہے. اس سے پہلے یہ تو ظاہر ہے اسحاق ڈار صاحب یہ تو ڈکلیئرڈ ہے، کئی دفعہ بہت ساری ایسی بیک گراؤنڈ بریفنگز ہماری ملٹری اور سویلین دونوں لیڈرشپس کے ساتھ رہی ہیں ڈیورنگ دس انٹائر ٹائم، جہاں پر وہ بیک گراؤنڈ بریفنگز ہوتی تھیں اور ہمیں بالکل آف دا ریکارڈ کہا جاتا تھا کہ اس کو رکھا جائے. اس میٹنگ کے بارے میں بتانے کی یا رپورٹ کرنے کی بالکل کسی طرح سے اجازت نہیں ہوتی تھی، اور اس کو آف دا ریکارڈ کہا جاتا تھا. یہ ایک ٹرسٹ ہوتا ہے جو کہ بریفنگ دینے والے کا اور بریفنگ میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان دونوں کے درمیان یہ ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، جو کہ ایک بڑا ڈیلیکیٹ ٹرسٹ ہوتا ہے، اور جو اسٹیٹ پالیسی سے یا جو آپ کے نیشنل انٹرسٹ ہیں ان سے یہ ٹرسٹ ہے یہ بندھا ہوتا ہے. تو آئی تھنک ایک تو اس ٹرسٹ کو جو ہے آنر کرنا چاہیے. کبھی بھی میں نے ایسے اس سے پہلے نہیں دیکھا کہ کسی بھی آف دا ریکارڈ میٹنگ کی جو باتیں ہیں وہ باہر آ گئی ہوں. لیکن اس دفعہ کیا ہوا کہ اس میٹنگ کی باتیں اگر باہر آتی تو شاید پھر بھی تھوڑی بچت تھی. بالکل ایک مس لیڈنگ طرح کی باتیں اس میٹنگ کے بعد چند لوگوں نے کی، اور وہ سوشل میڈیا پر انہوں نے جو ہے اپنے لگایا کہ جی یہ بات ہوئی. کچھ لوگوں نے ڈائریکٹلی جو ہے وہ بتایا کہ جی یہ اس میٹنگ سے ہم اٹھ کر آ رہے ہیں. کچھ لوگوں نے انڈائریکٹلی وہ جو باتیں تھیں یا جو رپورٹس تھیں وہ اس میٹنگ کو ریفر کی. آئی مسٹ سے کیونکہ میں تو اس میٹنگ میں موجود تھی، وہ کئی گھنٹے چلی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بتایا جائے ہم سب کو کہ پاکستان اس وقت فورن پالیسی میں کس طرح سے سب کی صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہے. چائنا بھی جو ہے ان کے بھی جو 5 پوائنٹس ہیں ان میں کئی لوگ اور کئی ساری کنٹریز ہیں جو کہ آنا چاہتے ہیں، اور ایران کو کس طرح سے پاکستان کنونس کر رہا ہے، یو ایس اے کو پاکستان کس طرح سے کنونس کر رہا ہے، پھر الائیڈ کنٹریز جیسے سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا ایک ڈیفنس پیکٹ ہے، اس حوالے سے پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں کہ ہمیں اس ڈیفنس پیکٹ کو استعمال نہ کرنا پڑے اور سعودی عربیہ اور گلف کنٹریز پہ ایران ریٹیلیٹری اٹیکس نہ کرے، اس سلسلے میں پاکستان نے کتنی ایفرٹس کی ہیں. ایکچولی یہ ساری چیزیں تھیں جو کہ اس میٹنگ میں ڈسکس ہوئی، اور وہ ایک اوپن اینڈڈ سی میٹنگ تھی جہاں ہم نے بڑی کھل کے باتیں کی، سوال جواب کا ایک راؤنڈ چلا، سیشن ہوا، کئی گھنٹے وہ بات چلی. اور میں چونکہ تھرو آؤٹ موجود تھی اس لیے مجھے یہ بات پتا ہے کہ اس کے بعد جتنی بھی رپورٹس اس میٹنگ سے نکلی، کئی لوگوں نے کہا کہ کسی فرینڈلی کنٹری کے بارے میں جو ہے وہ کرٹیسزم ہوا ہے. یہ ساری باتیں جھوٹ تھیں، اس طرح کی کوئی باتیں نہیں ہوئیں. اور یہ جو نیگیٹو کونوٹیشن تھی جو کہ ایٹریبیوٹ کی جا رہی تھی اس میٹنگ سے یا اسحاق ڈار سے کہ بھئی انہوں نے یہ بات کی ڈیپیوٹی پرائم منسٹر نے، یہ بالکل اگینسٹ دا فیکٹس ہے. اس طرح کی کوئی بات نہ ہوئی. بلکہ میں اوور اینڈ ابو ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ کئی سارے وہاں ہمارے جو کولیگز ہیں، میرے بڑے قابل احترام سینئرز ہیں، ان لوگوں نے کئی دفعہ کوشش کی اپنے سوالات کے ذریعے کہ وہ کسی طرح کی انفارمیشن نکالیں اسحاق ڈار صاحب سے. اور ایسا ہوتا تھا کہ ایک سوال کو پہلے ایک طرح سے کیا جاتا تھا، پھر اسی سوال کو کچھ اور ورڈز میں دوبارہ سے کیا جاتا تھا. کوشش یہ ہوتی تھی کہ کہیں نہ کہیں تو ہمیں کوئی خبر مل جائے. لیکن آئی مسٹ سے کہ اسحاق ڈار صاحب نے اس کو بڑا سمارٹلی ہینڈل کیا، اور انہوں نے کسی طرح کا ہی ڈڈ ناٹ گیو اوے اینی تھنگ جو ان سے سوالات ہو رہے تھے. انہوں نے صرف اتنا بتایا جتنا ان کا مائنڈ تھا کہ ہاں اتنی بات میں کروں گا، اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. نہ اس میں کسی بھی فرینڈلی کنٹری کے حوالے سے کوئی نیگیٹو کونوٹیشن تھی، نہ کسی بھی طرح کی کوئی کرٹیسزم تھا. اٹ واز آل صرف ایک بڑا کیلکولیٹڈ انداز میں وہ اسحاق ڈار صاحب نے وہ بات کی. جو میں اتنا بتا دوں، ایک وہاں صاحب تھے، ظاہر ہے میں نام نہیں لیتی، انہوں نے بہت پوچھنے کی کوشش کی کہ ہمیں بتائیں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے 15 پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں، اور اس پہ بڑا کلیئر کٹ ان کو یہ جواب ملا کہ یہ ایک اسٹیٹ کانفیڈینشیلٹی ہے اور ہم نہیں بتا سکتے. پھر انہوں نے ایک اور طرح سے جو ہے وہی سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ان میں سے پوائنٹس ہیں وہ کون سے پوائنٹس جو ہیں وہ ڈویبل ہیں اور کون سے پوائنٹس جو ہیں وہ ناقابل عمل ہیں. تو اس پہ پھر انہوں نے اسحاق ڈار صاحب نے ہنس کے کہا کہ مطلب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ مجھ سے 2 طریقوں سے ایک ہی سوال پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بٹ پلیز ڈونٹ ڈو دس. انہوں نے بڑے اچھے فرینڈلی انداز میں کہا کہ میں نے آپ کے اس اٹیمپٹ سے میں نے کوئی جواب نہیں آپ کو دے دینے. تو میں صرف بتانے کا یہ بھی مقصد یہ ہے کہ کس طرح سے الگ الگ طرح سے ہم کوشش ان سے کی جا رہی تھی کسی طرح کی انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنے کی، بٹ کوئی بھی جو ہے انفارمیشن اسحاق ڈار صاحب ڈڈ ناٹ گیو اوے. اور کئی دفعہ میں نے ایسا دیکھا کہ جو پارٹیسپینٹس اپنی باتیں کر رہے تھے یا جو پارٹیسپینٹس کی اپنی باتیں تھیں، کئی دفعہ ان باتوں کو جو ہے ایسا دکھایا گیا کہ شاید وہ اس میٹنگ سے ان کو ملی ہیں، یا یہ جو ہے ڈیپیوٹی پرائم منسٹر نے وہ باتیں خود کی ہیں. یہ باتیں بہت جو ہے آئی تھنک یہ میری رسپانسبلٹی ہے کیونکہ میں وہاں تھی
کہ یہ باتیں بہت مسلیڈنگ ہیں اور یہ ایون انٹلیکچولی اسپیکنگ، مورلی اسپیکنگ، یہ غلط بات ہے کہ آپ ایک ایسی بات ایک شخص کے اوپر ایٹریبیوٹ کرتے ہیں، وہ بھی آف دا ریکارڈ میٹنگ سے، جو کہ اس شخص نے کبھی کی ہی نہ ہو. سو یہ اتنی بات تھی، یہ مجھے لگتا ہے مجھے کلیئر کرنا بہت ضروری تھا. ہاں لیکن اس میٹنگ کا ایک بہت اہم گیو اوے یہ تھا کہ جو نیگوسیشنز ہیں اس میں پاکستان از پلئنگ اے ویری کریٹیکل اینڈ اے ویری امپورٹنٹ رول، اور شوڈ آئی سے دا موسٹ امپورٹنٹ رول. شاید ہی کوئی دوسرا کنٹری اتنا امپورٹنٹ رول ادا کر رہا ہے ایران اور یو ایس اے کی وار ختم کرانے میں جتنا پاکستان رول ادا کر رہا ہے. اور ہمیں کئی سارے اس طرح کے بتائے گئے ایگزامپلز دے کے ہمیں بتایا گیا کہ کس طرح سے نیگوسیشنز کے کامیاب ہونے کے ابھی بھی بہت برائٹ چانسز ہیں، ابھی بھی بہت برائٹ چانسز ہیں کہ کوئی سیز فائر ہو جائے اور پیس پریویل کرے اور سینٹی پریویل کرے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو آئی تھنک یہ بات جو ہے بہت اہم ہے، یہ ایک سب سے اہم ٹیک اوے تھا اس میٹنگ سے. اس کے علاوہ جو دیگر باتیں ہیں وہ بہرحال صرف مس لیڈنگ ریومرز ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ فارن آفس نے فوری طور پر، جب یہ سوشل میڈیا پہ یہ ساری باتیں گردش کر رہی تھیں، تو فارن آفس نے فوری طور پر اس پہ ایک اپنا اسٹیٹمنٹ دیا اور ان باتوں کو جو ہے وہ ڈیولی ریبٹ کیا. میں پھر اینڈ میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ جہاں پر تنقید ہوتی ہے، چاہے وہ گورنمنٹ پہ ہو، چاہے سسٹم پر ہو، چاہے انٹرنیشنل کسی لیڈر پر ہو، ہم کھل کر تنقید کرتے ہیں اور ہمیں کرنی بھی چاہیے. لیکن اسی پروفیشنلزم کا یہ بھی تقاضا ہے کہ جہاں پر جو ڈیو کریڈٹ ہے وہ آپ دیں، اور جس کی کوئی ریکگنیشن بنتی ہے کہ کسی نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر بار بار جو ہے نا اس کے اندر کھود کے آپ کنسپریسی اور سازشوں کی تھیوریز آپ بنائیں. وہاں پر بھی ہمیں چاہیے، ہمارے پروفیشنلزم کا اور آنےسٹی کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ اس چیز کو بھی ہم بلیک اینڈ وائٹ صورت میں اسی طرح سے سامنے رکھیں کہ جیسے ہم تنقید کو سامنے رکھتے ہیں.